آپ جانتے ہیں بار بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ نیند سے اٹھے تو بسم اللہ، خرید و فروخت کرے تو بسم اللہ، محنت و مزدوری کرے تو بسم اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، انشاءاللہ آج ہم بسم اللہ کے موضوع پر چند باتیں کریں گے۔ میری انتہا نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ معزز سامعین، مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ نیند سے اٹھے تو بسم اللہ، خرید و فروخت کرے تو بسم اللہ، محنت و مزدوری کرے تو بسم اللہ، میدان جنگ میں ہتھیار اٹھائے تو بسم اللہ، دشمن کے سر پر تلوار جمائے تو بسم اللہ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بسم اللہ، قلم ہاتھ میں لے تو بسم اللہ، کتاب کے ورق گردانے کرے تو بسم اللہ۔ غرض ہے کہ ہر کام کے آغاز میں ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بار بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر قول پر اللہ کے نام کی مہر لگ جائے گی، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہے اور ہم اس عظیم ذات کے غلام اور وفادار ہیں۔ ہم ہر قول و عمل میں اس مقدس ذات کا نام کیوں نہ لیں؟ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ تم کامل مسلمان اس وقت ہوگے جب تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا پہننا اور تمہارا اوڑھنا اللہ کے لیے ہوگا۔ بسم اللہ کی دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان کتنا ہی صاحب اور صلاحیت کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال کبھی نہ آنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام صرف محض اپنی ذہانت سے، محض اپنی طاقت سے، محض اپنی دولت سے کر سکتا ہوں، بلکہ اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس ذات عالی کی مدد سے اور نصرت سے ہو رہا ہے، اس کی کرم نوازی اور لطف و کرم سے ہو رہا ہے۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ کی تیسری حکمت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کو رب کریم کی معیت اور رفاقت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگرچہ کمزور ہوں، لیکن جس عظیم ذات کے اعتماد پر یہ کام شروع کر رہا ہوں وہ کمزور نہیں ہے، بلکہ وہ تمام قوتوں کے خالق ہستی ہے۔ ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے، زمین و آسمان پر اس کا حکم چلتا ہے، پہاڑوں اور صحراؤں پر اس کا حکم چلتا ہے، آگ، پانی اور ہوا پر اس کا حکم چلتا ہے، فضاؤں میں اس کا حکم چلتا ہے، انسانوں، جنوں اور فرشتوں پر اس کا حکم چلتا ہے، چرندوں، پرندوں، درندوں پر اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ قادر و مختار ہستی اگر دریاؤں کو حکم دے تو وہ پایاب ہو جاتے ہیں، وہ پہاڑوں کو حکم دے تو ان سے چشمے ابلنے لگتے ہیں، وہ درختوں کو حکم دے تو وہ چلنے لگتے ہیں، وہ آگ کو حکم دے تو وہ بردم و سلامن بن جاتی ہے، وہ صحراؤں کو حکم دے تو ان کی وسعتیں سمٹنے لگتی ہے، اور وہ ہوا کو حکم دے تو وہ آندھی اور طوفان بن جاتی ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ ظاہری اسباب کے بغیر بھی نتائج ظاہر کر سکتا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کو زندہ اور مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیا، اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کیا، اس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دیا۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رفاقت و معیت کے احساس
سے انسان کو بڑی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کر سکتا۔ اس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ اپنے کو کمزور نہیں سمجھتا اور بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔